ایک محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بے حد پریشان تھے اور ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ وہاں پر ایک نجومی آیا اور اس نے بتایا کہ تم دونوں کی زندگی آسان نہیں ہے، اس میں بہت مشکلیں آنے والی ہیں۔ اس پر وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئے۔ پیارے بچوں، کچھ ہی ٹائم بعد ان کے گھر ایک پیاری سی ننھی سی پری آئی اور چھوٹی بچی اتنی پیاری تھی کہ جو اسے اپنی گود میں لیتا اس کا دل خوش ہو جاتا۔ وہاں پر محل میں بہت ساری پریاں بھی آئیں اور اس بچی کو مختلف پاورز دے کر گئیں، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی اس چھوٹی سی بچی کے لیے یادگار رہے گی۔ ابھی وہ سب پریاں ہنس ہی رہی تھیں کہ وہاں پر ایک بری پری آ گئی جو ہمیشہ غلط ہی کام کرتی تھی۔ وہ سب پریشان ہوگی کہ اس کو یہاں پر کس نے بلایا، اور وہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں بلایا اور پارٹی میں سب کو بلا لیا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں نہیں بلا پایا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں بھی اس بچی کو کچھ کہہ کر جاؤں گی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ لازمی یہ کچھ غلط کر کے جائے گی۔ سب پریاں بھی پریشان تھیں تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی پریشان نہیں ہو، میں اسے اچھی دعا بھی دے کر جاؤں گی۔ تب وہ بچی کے پاس گئی اور بولا کہ تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو اور تمہاری زندگی ایک پھول کی طرح کھلتی ہوئی چلی جائے، لیکن 16 سال کے بعد تم ایک کمرے میں جاؤ گی اور اس کمرے میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہی تمہاری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس پر بادشاہ اور ملکہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ان کی بچی 16 سال کے عرصے کے بعد اس دنیا سے چلی جائے گی، اور یہ کہہ کر وہ پری ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی پری یہ سب دیکھ رہی تھی اور بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ہمیں شہزادی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ تب پریوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تبھی وہ تینوں پریاں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس بچی کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم اس جادو کا توڑ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ضرور کریں گے۔ جب یہ 16 سال کی ہوگی اور اس کمرے میں جا کر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے گی تو اس کی سانسیں نہیں رکیں گی، بلکہ یہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اسے ہوش تب آئے گا جب ایک سچے دل کا انسان اس کی زندگی میں آئے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ پریاں بھی چلی گئیں۔ اب بچی دن بدن بڑی ہو رہی تھی اور ایک دن وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی بن گئی۔ شہزادی ہر وقت کھلکھلاتی اور ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ وہ بے حد خوش تھی، وہ چاند ستاروں کو سے باتیں کرتی اور بہت خوش رہتی کہ ایک دن جب وہ 16 سال کی ہوئی تو سب بے حد پریشان تھے اور وہ حیران تھی کہ آج محل میں سب اتنے اداس کیوں ہیں، حالانکہ میں تو 16 سال کی ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک کمرہ نظر آیا۔ جب وہ اس کمرے میں گئی اور ایسے ہی جب وہ ٹچ کرنے لگی تو وہ وہیں پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو وہی پری دوبارہ سے آئی اور ہنسنا شروع ہو گئی کہ میرا کام ہو گیا۔ تینوں پریاں جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی سانسیں نہیں رکیں گی بلکہ یہ بے ہوش ہو جائے گی، وہ بھی پہنچ گئیں اور وہ پری وہاں سے چلی گئی۔ تینوں بہنوں نے کہا کہ ہم شہزادی کی مدد کریں گے، ہم اس محل کو سب کو سلا دیں گے جب تک ہم شہزادی کے لیے شہزادے کو ڈھونڈ کے نہ لائیں۔ اور اس طرح انہوں نے جو بھی محل میں تھا سب کو وہیں پہ سلا دیا اور اس محل کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دی۔ کچھ ہی ٹائم بعد دن گزرتے سالوں میں بدل گئے اور پریاں ڈھونڈنے میں لگی رہیں کہ وہ شہزادہ ان کو ملے۔ یہاں پر وہاں محل ایک جنگل کی طرح نظر آنے لگ پڑا اور لوگ ڈرتے تھے کہ یہاں پر کچھ خوفناک چیزیں رہتی ہیں، لیکن وہ سب اندر آرام سے گہری نیند سو رہے تھے۔ پریاں ڈھونڈ رہی تھیں لیکن انہیں ابھی تک وہ شہزادہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ان کو ایک محل نظر آیا۔ جب وہ وہاں پر گئیں تو ان کو اب شہزادے کو جانچنا تھا۔ تب انہوں نے وہاں پر شہزادی کی ایمانداری کو جانچا اور انہیں پتہ چلا کہ واقعی یہی وہ شہزادہ ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس طرح وہ شہزادے کے پاس گئیں اور اسے ساری بات بتائی۔ شہزادہ جب ان کے ساتھ مل کر شہزادی کے پاس آیا تو سچ میں شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سب بہت خوش ہوئے اور محل پورا دوبارہ سے کھلکھلانے اور ہنسنے لگ پڑا۔ اس طرح وہ شہزادی اس جادو کے جنگل سے باہر آ گئی۔